اجتماع کی کارگزاری۔ کراچی تبلیغی اجتماع 2023 9 فروری بروز جمعرات بعد نماز عصر کو شروع ہو چکا تھا۔ جو حضرات شروع سے آخر تک شرکت کی سعادت حاصل کرنے کا ارادہ رکھتے تھے، انہوں نے اپنے محلے کی مسجد میں امیر صاحب کے پاس تقریباً ایک ہفتہ قبل ہی نام لکھوا دیا تھا اور برکت بھی جمع کرا دی تھی۔ ہم دنیا کی آلودگیوں سے اٹے 2-3 پارٹیوں کو نمٹا کر بعد نماز مغرب سو اجتماع گاہ روانہ ہوئے۔ کزن عبدالباسط کو بتلا دیا تھا، انہوں نے اپنے امیر صاحب کو ہمارے لیے بھی دل اور اجتماع گاہ میں جگہ رکھنے کی درخواست کر دی تھی۔ موٹر سائیکل لے کر نکلنے ہی والا تھا کہ ڈاکٹر خان محمد نے مفت مشورہ دیتے ہوئے کہا، راستے میں بہت رش ہوگا، ہر دوسری تیسری گاڑی اجتماع گاہ کی طرف ہی جا رہی ہے، بائک لے کر نہ جائے، خصوصاً اجتماع ختم ہونے کے بعد بہت رش ہوگا۔ ڈاکٹر صاحب کا مشورہ دل کو بھایا۔ موٹر سائیکل گھر میں چھوڑ بستر کندھے پر لادے پیدل ہی اجتماع گاہ کی طرف چل پڑا۔ مین سڑک پہ چند فرلانگ کا فاصلہ ہی طے کیا تھا کہ ایک چنچی رکشہ والے نے بیٹھنے کا کہا۔ پڑوسی عبداللہ کو کال ملائی تھی، انہیں راستے سے ریسیو کرنا تھا۔ عجلت میں بستر سمیت رکشے میں جا گھسا۔ خوش قسمتی یہ رہی کہ رکشہ خالی تھا۔ رکشے کے اندر کندھے سے بستر کا بوجھ اتارا اور عبداللہ کو ہاشمی مسجد پہنچنے کا کہا۔ ہم جو ہی ہاشمی مسجد پہنچے، چند ساعت میں ہی اس نے ہمیں پا لیا۔ اجتماع گاہ سے کافی پہلے ہی انتظامیہ نے فرزندان توحید کی سہولت کے لیے گاڑیوں واسطے بڑے بڑے بانس لگا کر راستے بلاک کر رکھے تھے۔ صرف پیدل چلنے والوں کو اندر جانے کی اجازت تھی۔ پچھلے سالوں میں ہم دیکھتے آ رہے تھے کہ گاڑیوں کو اندر جانے کی وجہ سے کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ انتظامیہ کا یہ فیصلہ دانشمندی پر مبنی تھا۔ رکشے والا خبرو نوجوان تھا، اس نے ہمیں اترنے کا اشارہ کیا۔ کرایہ دینے کے لیے جیب میں ہاتھ ڈالا تو اس نے ہم سب کو منع کر دیا تھا کہ بھائی مجھے بھی ثواب کمانے دیں۔ میں نے کرایہ کی نیت سے آپ لوگوں کو لفٹ کی پیشکش نہیں کی تھی۔ وہ کسی صورت کرایہ لینے پر راضی نہ تھا۔ عبداللہ نے 50 کا نوٹ ہاتھ میں پکڑا تھا، میں نے اس کے ہاتھ سے نوٹ لیا اور اپنے نوٹ ملا کر زبردستی نوجوان رکشہ ڈرائیور کی جیب میں ڈال دیے۔ جگہ جگہ اجتماع گاہ کا نقشہ آویزاں تھا، واٹس ایپ پر بھی وہ وائرل تھا۔ نقشے کی مدد سے اور کچھ پوچھتے پاچھتے ہم گلستان جوہر بڑھائی آباد کے پنڈال میں پہنچ گئے۔ عبدالباسط اسی وقت تقاضے سے فارغ ہو کر ہمارے سامنے سے جوتے ہاتھ میں پکڑے آ رہا تھا۔ ہماری نظر اس پہ پڑ گئی، وہ ہمیں دیکھ کر بغلگیر ہو گیا۔ ہم تو دیکھتے ہی طنز کے تیر داغ دیتے ہیں، بھائی یہ کیا مذاق ہے؟ 38/171 ستون کا نمبر بتا کر تم نے نمبر پر گتا لگا کر چھپا دیا ہے؟ اس نے نہ سمجھتے ہوئے ستون کی جانب دیکھا جہاں نمبر واقعی چھپا ہوا تھا۔ ہم نے بستر بچھا کر ایک مخصوص جگہ اپنے نام الاٹ کر دی۔ بعد میں علامہ عثمان الحجازی اور ان کے کزن عبید اللہ حجازی صاحبان بھی تشریف لے آئے۔ مولانا ضیاء الحق صاحب کا بیان جاری تھا۔ مولانا کو اللہ نے پاٹدار آواز سے نوازا ہے، فصیح و بلیغ انداز میں جامع و مانع بیان جاری تھا۔ ہماری سماعتوں کو اپنے گھیرے میں لے لیا۔ انہوں نے فرمایا، ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کے پورے دین میں داخل ہو جاؤ، عبادات بھی پوری طرح ادا کریں، معاملات بھی اچھی طرح نبھائے اور اخلاق بھی بلند ترین سطح پر ہونے چاہیے۔ اپنے آپ کو دینی سانچے میں ڈھالنے کے لیے محنت کی ضرورت ہوگی۔ جس طرح انسان زمین پر محنت کرتا ہے تو وہ زمیندار کہلاتا ہے، دکان پر محنت کرنے سے دکاندار کہلاتا ہے، مال پر محنت کرنے سے مالدار کہلاتا ہے، اسی طرح ایمان پر محنت کرنے سے مسلمان ایماندار کہلائے گا۔ سیکھے بغیر تو سائیکل چلانا بھی مشکل ہوتا ہے، جبکہ سیکھنے کے بعد انسان ہوائی جہاز بھی آسانی سے اڑا لیتا ہے اور آسمان کو چھو لیتا ہے۔ دین کو بھی سیکھنے کی اور اسے وقت دینے کی ضرورت ہے۔ وما جعل علیکم فی الدین من حرج، دین پہ چلنا اور اس پہ عمل پیرا ہونا مشکل کام نہیں ہے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ نے انسان کی طاقت اور اس کی وسعت کے مطابق ہی اس پر احکام فرض کیے ہیں۔ کوئی شخص کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتا تو بیٹھ کر پڑھے، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتا تو لیٹ کر پڑھے، اشاروں سے پڑھے۔
مال پاس نہیں تو زکوٰۃ اور حج بھی فرض نہیں۔ اسلام کا ہر حکم حکمت اور دانائی پر مبنی ہے۔ اتوار کی صبح مولانا خورشید صاحب نے بیان کیا، ان کی رقت آمیز دعا کے ساتھ لاکھوں کا مجمع اپنے اپنے مقام کی طرف رواں دواں ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ اس اجتماع کو پوری امت مسلمہ کے لیے نافع بنائے، خصوصاً ملک پاکستان پر اس کی برکات نازل ہو، آمین یا ارحم الراحمین۔